ہمارا مقدس مقام ہے اور وہاں حرمین شریفین ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری کوشش اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ ہے کہ وہ کاش کہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور اپنا کیلنڈر وہ 1 ڈگری پر نہیں بلکہ 10 ڈگری پر بنا لیں، رویت پر بنا لیں۔ اگر وہ رویت پر بنا لیتے ہیں تو پوری دنیا کا چاند بھی ایک ہوگا اور بالکل صحیح پر ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، یہ ہے اس بات۔ اور دوسرا ہے لا تصوموا حتی تروا الہلال، کہ ہرگز مت روزہ رکھو جب تک کہ تم چاند دیکھ نہ لو، یہ ہے نفی۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے، حدیث جب اس بات پہ بھی آ جائے اور نفی میں بھی آ جائے تو وہ نص قطعی بن جاتی ہے، وہ نص جو ہے وہ قطعی ہے، واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہاں حدیث میں سومو لرؤیتہ اس بات بھی ہے اور ولا تصوموا حتی تروا الہلال نفی بھی ہے، اس بات اور نفی دونوں جب آ گیا تو مسئلہ قطعی بن گیا۔ آگے تیسری حدیث بھی ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اور ایک حدیث میں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ 30، اگر چاند نظر نہیں آئے، چاند چھپ جائے، چاند ہے ہی نہیں اس لیے نظر نہیں آیا، یا چاند ہے لیکن بادل کو جیسے کوہر کو جیسے غبار کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نظر نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بجائے 29 کے 30 پورا کر دو۔ تو 3 حدیث ہے، اس بات کی سوموا لرؤیتہ، نفی کی ولا تصوموا حتی تروا الہلال، اور آگے تیسری حدیث فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا کہ چاند دیکھ کے کرو، چاند کے بغیر نہ دیکھو۔ اب 1 ڈگری کا چاند تو نظر ہی نہیں آئے گا، 1 منٹ کا چاند نظر نہیں آئے گا، جب 1 منٹ کا چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر ایک فرض روزہ جائے گا، یہ یقینی بات ہے، ایک فرض روزہ چلا جائے گا۔ جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک فرض روزہ چلا جائے گا، وہ علماء کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بعد میں عید کریں جو صحیح پر ہو۔ جو علماء نہیں سمجھتے یا جو عوام نہیں سمجھتے، جو لوگ نہیں سمجھتے، جو کمیٹی نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا، سارے عرب ملکوں نے اعلان کر دیا، لہذا ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ پہلے کر لیتے ہیں اور باقی لوگ بعد میں کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے زمانے کے اندر مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا۔ مولانا ابوالحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہمارے یہاں بہت پریشانی ہے اور سعودی عربیہ آپ جاتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کا کیلنڈر غلط بنا ہوا ہے، اور یہ کیلنڈر جو ہے بادشاہ کو چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے لوگوں نے غلط مشورہ دے کے بنوا دیا۔ میرا یقین یہی ہے، میرا یقین یہ ہے کہ انہوں نے خود نہیں بنایا بلکہ ان کو غلط نیچے والوں نے مشورہ دیا ہے، جس کو اس کی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو معاف کرے، بادشاہ کو بھی معاف کرے۔ علماء وہاں شریک نہیں ہیں، وہاں کے جو مرمش صاحب ہیں ایسے ہیں وہ لوگ شریک ہیں۔ ان کو میں نے خط لکھا حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1992 میں، ان کا جواب آیا، جناب کا ملفوف ملا، مسئلہ حقیقتاً نازک اور اہم ہے، اس کی طرف بین الاقوامی سطح پر اور ممالک اسلامیہ کے مؤقر اور معروف اداروں کی طرف سے اظہار خیال اور بے اطمینانی و استجاب کا اظہار ہونا چاہیے۔ یعنی پوری دنیا میں بے اطمینانی کا اظہار ہونا چاہیے اور استجاب کا اظہار ہونا چاہیے، اور سعودی عربیہ کے اور عرب ملکوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک فرض روزہ چلا جائے گا، کیونکہ چاند نہیں آسمان پر، آپ کر لیں گے فرض روزہ جائے گا۔ اور اس مسئلے پر پوری عالمانہ فقیحانہ، دیکھیں کتنا جملہ لکھ رہے ہیں، عالمانہ فقیحانہ اور ذمہ دارانہ طریقہ پر توجہ کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ مولانا ابوالحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لکھا تھا، کب؟ 1992 میں، کہ آپ یہ کریں۔ اور آگے فرمایا انہوں نے، راقم السطور اور مولانا برہان الدین صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جب رابطہ عالمی اسلامی کے اجلاس کی تقریب کے لیے مکہ مکرمہ حاضری ہوگی تو وہاں کے علماء اور ذمہ داروں سے بھی تبادلہ خیال کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سعودی عربیہ گیا اور سعودی عربیہ میں وہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کی کوشش کروں گا۔ اب کیا کیا یہ تو حضرت ہی جانیں گے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے۔ دوبارہ میں نے خط لکھا حضرت کو، لیکن حضرت کا کوئی جواب نہیں آیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مولانا ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خود کہتے ہیں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور پوری دنیا کے اعتبار سے اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کی اصلاح کی۔ میں اس بیچ میں اتنا جملہ عرض کر دوں کہ الخیر والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ آج اتنے سال کے بعد عالمانہ فقیحانہ دعوت دے رہے ہیں پوری دنیا کو اس ٹی وی کے ذریعے سے،
کہ تم کوشش یہ کرو کہ صحیح رویت پر آ جائے سعودی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر سعودی عربیہ رویت پر کیلنڈر بنا لیتا ہے تو پوری دنیا میں ایک رمضان ایک عید ہو جائے گی، پوری دنیا میں۔ آج وہ کیلنڈر اگر بنا لے، اپنا کیلنڈر رویت پر بنا لے، تو پوری دنیا میں رمضان ایک عید ایک، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ یہ انتشار وہیں سے ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے بنا لیا۔ خدا کرے کہ یہ آواز وہاں تک جائے، یا ہم لوگوں کو وہاں تک جانے کی توفیق ہو جائے، اور ہم بادشاہ سلامت کو ہم سمجھا سکیں۔ ایک بات اور بتا دوں، میں سعودی عربیہ کے بادشاہ کا خلاف مخالف نہیں ہوں۔ میری کوشش، میری تمنا، میرے دلی دعا یہ ہے کہ یہ حکومت برقرار رہے، کیونکہ یہ حکومت اگر برقرار نہیں رہے گی تو کتنا انتشار ہوگا آپ عالم عرب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میری کوشش تو یہ تمنا کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی غلطی ان کی ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے تاکہ ان کی وہ اصلاح فرما لیں۔ اس کے بعد میں نے مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم سے خط لکھا کہ حضرت آپ سعودی عربیہ جاتے رہتے ہیں، وہاں کے آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، اور وہاں آپ پارلیمنٹ وہاں کے ممبر بھی ہیں، تو وہاں کریں، آپ وہاں کوشش کریں۔ تو ان کا جواب ہے، آپ کے پہلے خط کا جواب دے چکا ہوں، امید ہے کہ اب وہ خط مل گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقر کی رائے میں اہل انگلینڈ کے لیے سعودی عرب کے اعلان کو بحالت موجودہ کافی سمجھنا مناسب نہیں۔ سعودی عربیہ کے رویت کو کافی سمجھنا انگلینڈ والوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں مراکش سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا، مراکش رجوع کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں کئی مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو معتبر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حقر کی نظر میں محل نظر ہے۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا سا سمجھیں آپ۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایسا بارہا ہوا کہ چاند ابھی نیومن بھی نہیں ہوا، چاند نیومن سے نیچے ہے، اور اس نے اعلان کر دیا۔ ایک اور کیلنڈر ہے ان کا، 32 سالہ کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر میں انہوں نے لکھا ہے کہ رات کے 12 بجے یہاں آئے گا، رات کے 12 بجے انڈیا برطانیہ کے، اور سعودی کے رات کے 3 بجے یہاں آئے گا۔ مغرب کے ٹائم پر چاند یہاں ہوگا، رات کے 3 بجے یہاں آئے گا، تو اسی وقت وہ چاند جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس کیلنڈر کو انہوں نے ساقط کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نیمون ہو جائے تو مغرب سے پہلے نیمون ہو جائے، اور 1 منٹ کا چاند ہو تو کر لیں گے۔ یہ بھی ایک دن مقدم ہوگا، یہ چاند ایک دن مقدم ہوگا، ایک فرض روزہ جائے گا۔ ایک حج بے وقت ہو رہا ہے۔ ایک بات بتا دو، بیچ میں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت ہم وہاں حج کرتے ہیں، جب بے وقت حج ہو رہا ہے تو میرا حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، ان کا سوال بالکل جائز ہے۔ ہدایہ اولین بہت بڑی کتاب ہے، اس میں صفحہ اول، ہدایہ اول میں صفحہ 304 میں ایک مسئلہ لکھا ہے مسائل شتہ کے نام سے، اور مسائل شتہ میں لکھا ہے کہ اگر قاضی کا فیصلہ ہو گیا اور ایک دن پہلے حج ہو گیا یا ایک دن بعد میں حج ہو گیا، قاضی کا فیصلہ ہو گیا لیکن صحیح رویت سے ایک دن پہلے ہو گیا یا ایک دن بعد ہو گیا، تو حج ہو جائے گا۔ چنانچہ میں بھی الحمدللہ حج کرنا جاتا ہوں، ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ مولانا یعقوب قاوی صاحب دامت برکاتہم حج کرنا جاتے ہیں اور حج ہو جاتا ہے۔ تو حج تو ہو جائے گا لیکن بے وقت ہو رہا ہے، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ سعودی عرب میں کئی مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو معتبر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حقر کی نظر میں محل نظر ہے۔ آگے فرماتے ہیں متعدد سعودی علماء سے حقر نے گفتگو کی، وہاں کے علماء سے محقق گفتگو کی، وہ بھی اس معاملے میں پریشان نظر آئے، لیکن چونکہ مسئلہ کا تعلق مجلس القضاء الاعلیٰ ریاض سے ہے اس لیے وہ بے بس ہے، کیونکہ ان کا تعلق۔ ایک بات اور یاد رکھیں، سعودی عربیہ میں چاند کا مسئلہ عام کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں دو ہی کے آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ قضاء اعلیٰ جو سب کو سپریم کورٹ ہے اس کا جو قاضی ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بنیادی چیز ان کا جو ہے وہ ام القریٰ کیلنڈر ہے جو ایک دن مقدم ہے، پورا سال ام القریٰ کیلنڈر پر چلتا رہتا ہے۔ رمضان، عید اور بقرعید یہ 3 مہینے میں کبھی کبھار ایک آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ورنہ وہی تاریخ چلتی رہتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ ام القریٰ کیلنڈر اگلے 50 سال کا بنایا ہوا ہے، اور یہ کیلنڈر ایک دن پر ایک دن مقدم ہے، اس لیے فرض روزہ ہمارا جا رہا ہے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سعودی پر عمل نہ کریں بلکہ
عمل کریں تو آپ مراکش پر عمل کریں. ہم عمل کس پر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وفاق العلماء کا کرائٹیریا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ. یہ ساؤتھ افریقہ سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے برطانیہ تک کہیں بھی صحیح رویت ہو جائے تو ہم کرتے ہیں. اور جب تک کہ رویت کی چاند کے گواہی کا جب تک کہ خبر نہیں آ جاتی ہے رویت کی اس وقت تک ہم اعلان نہیں کرتے. جو حساب ہمارے پاس ہوتا ہے یہ حساب تو ایک حساب پیش کیا ہے سعودی عربیہ نے, ایک حساب پیش کیا ہے ہم نے, ہمارا حساب صحیح ہے تو ہم یہ بتلانے کے لیے کہ ان کا حساب کی غلطی ہوئی ہے اس حساب کو بتلانے کے لیے ہم نے حساب کا کیا ہے, ورنہ ہم رویت کے قائل ہیں. انڈیا میں حساب نہیں ہے, پاکستان میں حساب نہیں ہے, صحیح پر ہے. بنگلہ دیش میں حساب نہیں ہے, صحیح پر سب کر رہے ہیں. جو ہے ساؤتھ افریقہ میں حساب نہیں ہے لیکن وہ بالکل صحیح پر کرتے ہیں. تو انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, مراکش ہے, اس سب کے یہاں حساب نہیں ہے لیکن وہ صحیح پر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اس کی ایک بات بتا دوں. ایک تو ان کے یہاں کیلنڈر صحیح پر بنا ہوا ہے, دوسرا حساب کو وہ گواہوں کو رگڑتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ایک ہے گواہی لینا اور ایک ہے گواہوں کو رگڑنا, دونوں پہ فرق ہے. ہمارے قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امارت شریعہ کے بہت بڑے قاضی ہیں, وہ برطانیہ آئے. میں نے پوچھا حضرت آپ کے یہاں چاند ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, رویت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے, ہم جب بھی چیک کرتے ہیں تو ہمارے فارمولے کے مطابق حساب کے مطابق بالکل صحیح ہوتی ہے, ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مسکرائے وہ اور مسکرا کے کہنے لگے کہ مولوی سمیر ایک ہے گواہی کو لینا اور ایک ہے گواہی رگڑنا. ہم پہلے گواہی کو رگڑتے ہیں. گواہی رگڑنے کا مطلب یہ کہ گواہ جب آئے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ چاند دیکھا ہے, کہے گا ہاں. کہا اچھا ایک مرتبہ چاند دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کہے گا ہاں. اب اس کو پوچھو کہ دوبارہ آپ نے چاند دیکھا, اگر سچی گواہی ہوگی تب تو وہ کہے گا ہاں جی بالکل میں نے دوبارہ دیکھا, میں نے دیکھا اور دوسروں کو بھی دکھلانے کی کوشش کی, چاند وہاں تھا موجود. یہ اس کے چہرے سے, اس کے بشرے سے, اس کے قول سے, اس کے عمل سے, اس کے انداز سے, اس کے سارا چیز سے وہ یقین کا اعتماد کرتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. یہ گواہ سچا ہے. اور اگر یوں کہے کہ میں نے 2 سیکنڈ کا چاند دیکھا اور 2 سیکنڈ کے بعد دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا, تو یہ 2 سیکنڈ کا چاند دیکھا اور دوبارہ چاند دیکھنے کی کوشش کی اور نظر نہیں آیا, وہ چاند نہیں دیکھا اس نے, اس کو چاند کا وہم ہو گیا ہے. یا انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے چاند دیکھا, ہو دیکھو چاند دیکھا, تو وہ سب کہہ دیں گے ہاں چاند دیکھا. اس کا ایک میرا تجربہ ہے. 12 علماء تو نہیں تھے, طالب علم تھے, 12 علماء نے چاند کی گواہی دے دی. میں ان میں سے ایک عالم کو پوچھا کہ بھئی آپ نے چاند دیکھا تھا؟ کہا ہاں سب سے پہلے میں نے ہی چاند دیکھنے کی کوشش کی. کہا کہ آپ کو یہ ڈایاگرام جو ہے اس طرح کا چاند آپ نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں اس طرح تو چاند نہیں تھا. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب چاند آپ دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ آپ کو چاند نظر آیا؟ کہتا ہے نہیں یہ دوبارہ ہم کو چاند نظر نہیں آیا. میں نے کہا کہ چاند جب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ دیکھو تو وہ چاند نظر آتا ہے, تیسری مرتبہ دیکھو تو چاند نظر آتا ہے, اس لیے کہ اس کی نظر بیٹھ گئی ہے. اور دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا اور چاند نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ آپ کو وہم ہے. تو ایسی گواہی جو اس کو وہم ہو تو فوراً کہہ دے گا کہ چاند تو دیکھا تھا, دوبارہ دیکھا تھا ہمیں نظر نہیں آیا, 2 سیکنڈ کا چاند ہم نے دیکھا تھا. تو ایسی گواہ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چاند نہ دیکھا ہو, مرکیوری دیکھا ہو, آج کل ہوائی جہاز آسمان پر چل رہا ہے اس کی چمک کو دیکھا ہو, یا وہاں ایک چاند کے پاس ہی ایک ستارہ ہوتا ہے ایک بہت چمکتا ہوا, وہ اس نے دیکھا ہو اور وہ دیکھ کے کہہ دیا کہ اس نے چاند ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا بلکہ ہوتا ہے. تیسری بات یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ میں جو گواہی لی جاتی ہے وہ کیلنڈر 1 دن پہلے ہے. جب وہ کیلنڈر 1 دن پہلے, اس کیلنڈر یہاں ہے, جب اس کا کیلنڈر 1 دن پہلے ہے تو اس کی 29 حقیقت میں 28 بنتی ہے. 29 نہیں ہے, وہ ان کا کیلنڈر کا 29 ہے لیکن حقیقت میں وہ 28 ہے. وہ 28 پر بیٹھ جاتے ہیں چاند کی گواہی لینے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم. وہ 28 پر گواہی لینا جائز نہیں ہے اور 28 پر وہ گواہی لے رہے ہیں, یہ حقیقت میں ہے. تو اس گواہی کو قبول کرنا جائز نہیں. خیر میں آپ سے کر رہا تھا کہ مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم گواہی کو رگڑتے ہیں اور گواہی جب بار بار آتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے تب جا کر کے ہم اس گواہی کو لیتے ہیں.
تیسری بات اور فرمائی انہوں نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو تو ہم رویت عامہ کرتے ہیں، جم غفیر کی گواہی لیتے ہیں۔ ہدایت بھی ہے اللہ فجم غفیر، قدوریم بھی ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو جم غفیر لیا جائے، در مختار میں بھی یہی ہے، مالا بدھ بنو میں بھی یہی ہے، تعلیم الاسلام بھی یہی ہے، سارے میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمارے حنفیہ کے یہاں ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو رویت عامہ ہونا چاہیے۔ رویت عامہ کیا ہے؟ اتنا آدمی ہو کہ قاضی کو اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً اس نے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا 500 آدمی ہونا چاہیے، کسی نے کہا ہر محلے کا ایک آدمی ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ ہر محلے کا 2 آدمی ہونا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مطلع صاف ہو تو جم غفیر ہو۔ ہم جہاں سے گواہی لیتے ہیں سعودی عربیہ میں یہ بات نہیں ہوتی، وہاں 2 آدمی گواہی ہوتی ہے اور 2 آدمی کی گواہی لے کر کے وہ فوراً اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ الوطن میں سعودی عربیہ کے الوطن عربی اخبار ہے، وہاں یہ بات چھپی ہے۔ کیا چھپی ہے؟ وہاں یہ چھپی ہے کہ ہم نے گواہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جو کیلنڈر بناتے ہیں، ام القریٰ کیلنڈر بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہم کو کیا ملا؟ وہ نجحا فی مقابلۃ الشاہدین، ہم 2 گواہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وجدناہما کبیرین، وہ بہت بوڑھے تھے، فی السن یتجاوز عمر کل واحد منہما 80، کہ ان لوگوں دونوں بوڑھوں کی عمر جو ہے 80 سال کی تھی، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر کی تھی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ 2 بوڑھے وہ بھی 80 سال کے ہو، مطلع صاف ہے ان دونوں بوڑھوں کو نظر آیا ہے اور باقی کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ وہاں کے بڑے بڑے جوان ہیں، بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ وہ یہ میرا نہیں ہے، یہ الوطن میں چھپا ہوا ہے، وہاں کا کیلنڈر ہے، وہاں کا اخبار ہے الوطن اخبار۔ تو وہاں کے وطن اخبار میں کہتا ہے قد وجدہما کبیرین، ان دونوں گواہوں کو پایا کہ وہ کبیرین فی السن، اس کی عمر کتنی تھی؟ دونوں بوڑھے تھے، اور یتجاوز کل واحد منہما 80، کہ ان کا عمر 80 سال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ 80 سال کا بوڑھا دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے 28 پر، کیلنڈر کے 29 پر، لیکن حقیقت میں 28 پر۔ آپ بھی سمجھیں کہ وہاں کی گواہی کیسی ہو رہی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود سعودی عربیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ وطن کا اخبار سعودی عربیہ کا ہے، اور سعودی عربیہ والوں نے یہ چھاپ کے ہم کو دیا ہے۔ تو ایسی شکل وہاں پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ان کو بھی لکھا، مولانا دارالعلوم دیوبند کو، یہ سارے اشکالات دارالعلوم دیوبند کو پیش کر کے لکھا کہ حضرت ہم کیا کریں۔ ان کا جواب آیا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں۔ باللہ توفیق، آپ کی تحریر غور کے ساتھ پڑھی، اس سے قبل بھی یہاں سے لکھا جا چکا ہے کہ اپنے قریبی ملک مراکش کی رویت کی خبر پر بنیاد پر اپنے یہاں رویت کا اعلان کریں۔ بطریق موجب خبر کے آنے کا سال میں 1 مرتبہ انتظام کر لینا مناسب ہوگا۔ سہولت پسندی میں پڑھ کر سعودی رویت کے مطابق اپنے یہاں رمضان اور عید کا اعلان کرنا درست نہیں۔ سہولت پسندی میں اپنے یہاں سعودی عرب پر اعلان کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ کہاں پر جائیں؟ مراکش پر جائیں۔ اب تو میں نے اور وسعت کر دی کہ مراکش اگر نہ ہو تو آپ ساؤتھ افریقہ میں جائیں، اور ساؤتھ افریقہ اور مراکش میں سے کہیں بھی نظر عجائب کر لیں۔ اگر کوئی شرعی فتویٰ بھی، اب دیکھیں کتنا سخت لکھیں آگے، اگر کوئی شرعی فتویٰ بھی اس طرح کا حاصل کر لیا گیا ہے تو یہ شرعی اصول کے خلاف ہے۔ یعنی سعودی عربیہ کے رویت پر عمل کرنے کے لیے کوئی شرعی فتویٰ کسی نے حاصل کر لیا ہے تو وہ بھی شرعی اصول کے خلاف ہے۔ شرعی اصول کیا؟ میں نے بتایا 3 باتیں۔ ایک تو گواہ کو وہاں رگڑتے نہیں ہیں، دوسرے کیلنڈر اس کا مقدم بنا ہوا ہے، وہ 28 پر گواہی لیتے ہیں، جم غفیر ہو تو رویت عامہ نہیں کرتے۔ یہ شرعی اصول ہے۔ اگر کوئی شرعی فتویٰ بھی اس طرح کا حاصل کر لیا گیا ہے تو یہ شرعی اصول کے خلاف ہے۔ برطانیہ سے سعودی عرب کی مسافت بہت لمبی ہے، جبکہ مراکش بالکل قریب ہے۔ مقام قریب کی رویت سے یکسر صرف نظر کر لینا اور سعودیہ کی رویت پر عمل کرنا فقہی اصول کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب دور ہے اور مراکش قریب ہے، سعودی عرب پر عمل کرنا اور مراکش پر نہ کرنا یہ فقہی اصول کے خلاف ہے۔
پھر سعودیہ کی رویت کا جو حال آپ نے تحریر فرمایا، یہی سب مولانا ایوب صاحب بندے الہی دامت برکاتہم نے خط لکھا تھا، اور یہی جو اب میں نے بیان کیا یہ سارا ان کو لکھ کر بھیجا تھا۔ فرمایا پھر سعودیہ کی رویت کا جو حال آپ نے تحریر فرمایا ہے، نیز اس کے مفاسد کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی آنکھ بند کر کے سعودیہ کی رویت پر اپنے یہاں فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے سعودیہ کی رویت پر فیصلہ کر لیں، اس پر چلے جائیں، فرض روزہ چلا جائے گا۔ ایک فرض روزے کا مسئلہ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن یہاں لوگ فرض روزہ کا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہاں 60% لوگ سعودیہ کے رویت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی مسجد ایک دن بعد کرتی ہے۔ دیوبندی حضرات ان کی مسجد بھی ایک چوتھائی حصہ تو ایک دن بعد ہی کر رہی ہے، کچھ حصہ کر رہے ہیں سعودی پر۔ اس لیے اتفاق اگر کرنا ہو تو سعودی کو چھوڑ کر کے رویت پر اتفاق کریں، انشاءاللہ جس پورے برطانیہ میں ایک عید ہوگی اور صحیح پر رویت ہوگی۔ فرمایا نیز اس کے مفاسد کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی آنکھ بند کر کے سعودیہ کی رویت پر اپنے یہاں فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ آپ پوری قوت آگے لکھ رہے ہیں مولانا ایوب بندے الہی کو، اور یہ اسٹوڈیو بھی انہی کے تحت میں چل رہا ہے اور انہی کو یہ لکھا بھی ہے۔ ہاں، عجیب بات یہ ہے کہ ان کو ہی لکھا ہے اور انہی کے اسٹوڈیو سے یہ پوری دنیا کو خبر دے رہا ہوں۔ آپ پوری قوت کے ساتھ مراکش کی رویت قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا رواج ڈالیں۔ اس لیے کو بار بار یہ مسئلہ کھڑا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرات نے ہمیں یہ خبر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ مراکش کی رویت کی قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا رواج ڈالیں، یہی اقرب الی الصحہ ہے۔ کس نے لکھا یہ؟ حبیب الرحمان صاحب، مفتی دارالعلوم دیوبند، 18 صفر 1424۔ اور مفتی عبداللہ صاحب غفر لہ، مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انتقال فرما گئے، اور کفیل الرحمان صاحب، 1 2 3 4 مفتیوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے جو پوری کوشش کریں کہ مراکش پر جائیں یا ساؤتھ افریقہ پر جائیں جہاں صحیح رویت ہوتی ہے، اس کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے یہ کوشش آج ہی ختم نہیں ہونی چاہیے مولانا قاسم صاحب، یہ کوشش ہمیشہ چلنی چاہیے۔ میں نے مولانا سعید پالنپوری کی بھی خط لکھا تھا، یہ تحفۃ العلمی کی عبارت ہے۔ یہاں ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند کے معاملہ میں حساب کا اعتبار نہیں۔ سن لیں، ہم کو مولوی سمیر الدین کو جو ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ حسابی ہے، یہ لفظ لے دے کر کے حساب پیش کرتا ہے۔ بھائی میں حساب صحیح کو پیش کیا ہوں، چونکہ غلط حساب چل رہا ہے اور اگلے 1450 تک کا غلط حساب انٹرنیٹ پر ہے۔ From 1420 to 1434, right up to 1450. This is the one that is on your screen now. Sheikh Samir is referring to this calendar, the al-Qura calendar. حساب کو کہاں تک ہم لے سکتے ہیں اس کے اعتبار سے میں ایک بار عرض کر دوں، مولانا سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، ان سے پوچھا گیا کہ حساب کو ہم کہاں تک لیں کہ نہ لیں، تو پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امت امیہ ہے، نہ حساب کرتے ہیں، نہ حساب پر دار و مدار رکھتے ہیں، اور نہ کتاب پر حساب پر دار و مدار رویت کرنے رکھتے ہیں۔ لیکن آگے وہ لکھتے ہیں یہاں ایک اور بات پر تنبیہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند کے معاملہ میں حساب کا اعتبار نہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بے دین مسلمان سعودیہ کی رویت کو منوانے کے لیے رویت کی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ غور پڑھیں اس کو، دیکھنے میں آیا ہے کچھ بے دین مسلمان سعودیہ کی رویت کو منوانے کے لیے رویت کی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ ارے اتنی جھوٹی، مجھے کل ایک صاحب نے دکھلایا کہ ایک ایسا آدمی جو داڑھی منڈا ہوا ہے، شرٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا۔ مقصد صرف کتنا ہے کہ سعودی عربیہ کو ہم کو منوا لینا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کچھ بے دین مسلمان سعودیہ کی رویت کو منوانے کے لیے رویت کی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ چاند پر سٹا لگاتے ہیں، چاند پر سٹا لگاتے ہیں کہ اس دن چاند ہوگا تو ایسا ہوگا، اس دن چاند ہوگا تو ایسا ہوگا۔ بس ایسی صورت میں اگر حساب کو اس حد تک مان لیا جائے کہ اگر امکان رویت نہ ہو تو گواہی قبول نہ کی جائے، امکان رویت وہی ویزیبلٹی کا ٹائم نہ ہو تو قبول نہ کیا جائے۔ دو بات یاد رکھیے، ایک ہے اس بات کے لیے گواہی کو قبول کرنا، اور ایک ہے نفی کے لیے گواہی قبول کرنا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ چاند یہ کہہ رہا ہے، حساب یہ کہہ رہا ہے کہ رویت ہو گئی، لیکن کسی نے دیکھا نہیں،
حساب کے اعتبار سے رویت ممکن ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں، ہم چاند کو تاریخ کو شروع نہیں کریں گے، لیکن حساب کہتا ہے کہ چاند ابھی تک دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور کوئی آدمی آ کے گواہی دیتا ہے تو ہم حساب کے اعتبار سے اس کو رد کر سکتے ہیں کہ تمہاری گواہی متہم ہے، تمہاری گواہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان پر چاند نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ ہم جو ہے حساب بہت کمزور تھا۔ آج کل کا زمانہ کہ سیکنڈ کا اور منٹ کا حساب موجود ہے، اور کس پر؟ یہ ویب سائٹ لکھ لیں آپ لوگ، HM المناک ویب سرف، HM المناک ویب سرف، یہ گرینچ کا ویب سائٹ ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں دیتا ہے، ایک دے گا وہ پریئر ٹائم، صبح صادق، صبح کاذب، 18 ڈگری، 15 ڈگری، 12 ڈگری، جو آپ مانگنے، اور دوسرا ہے مون، چاند کی۔ پوری دنیا میں جس اسٹریٹ کا چاہیے، مکان کی بات نہیں، شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، جس اسٹریٹ کا آپ کو چاند کی تقسیم چاہیے وہ منٹ سیکنڈ کے حساب سے سارا حساب دیتا ہے، اور 1 سال کا نہیں دیتا ہے، اگلے 28 سال کا دے رہا ہے۔ وہ اگلے 28 سال کا آپ کو یہ کراڈن اس جگہ کا چاہیے وہ مل جاتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ میں نے اس کو سامنے رکھ کر کے ایک زمانے کے میں سامنے رکھ کر کے اس کا چیک کیا کہ یہ حساب صحیح بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انڈیا گیا، اور انڈیا میں حساب کو سامنے رکھ کر کے چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، تو اسی منٹ پر سورج ڈوبا جس وقت کہ وہ کہہ رہا تھا، اسی منٹ پر چاند دیکھا جس وقت چاند کہہ رہا تھا۔ پھر ایک اور اتفاق پڑا مجھے، سورج گرہن ہو رہا تھا اور چاند گرہن بھی ہو رہا تھا، تو میں اپنا حساب لے کر کے اگلے 22 سال کا حساب لے کر کے میں بیٹھ گیا، تو دیکھا کہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ سورج گرہن شروع ہوگا اسی ٹائم پر سورج گرہن ہوا، جس وقت کہا کہ بیچ میں جائے گا اسی وقت چاند سورج بیچ میں گیا، جس وقت کہا کہ اخیر میں جائے گا اسی ٹائم پر اخیر میں جائے گا۔ اور اس کتاب میں اگلے 2016 تک میں اس کتاب میں سورج گرہن چاند گرہن کا سب میں نے اس کتاب میں ڈال رکھا ہوں۔ اس کتاب کو دیکھیں آپ، یہ سمیری کیلنڈر ہے، اس میں سب ڈال چکا ہوں میں، اور کب ہوگا، اور 1 منٹ کے حساب سے وہ صحیح ہوتا ہے۔ جس طرح روڈ نیویگیشن آپ کا صحیح ہے، افطاری کا ٹائم آپ کا سورج گرہن سے سورج کے اعتبار سے صحیح ہے، اس طریقے سے چاند کا حساب بھی صحیح ہے۔ جب چاند کا حساب صحیح ہے تو فرماتے ہیں بس ایسی صورت میں اگر حساب کو اس حد تک مان لیا جائے کہ اگر امکان رؤیت نہ ہو تو گواہی قبول نہ کی جائے، میری ناقص رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مولانا سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم یہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، اور فلکی بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، 3 باتیں اس میں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور فلکی بھی ہیں، اس نے پرانی فلکیات پڑھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی ہیں، اور تینوں کے ساتھ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک مان لیا جائے کہ اگر امکانی رؤیت نہ ہو تو گواہی قبول نہ کی جائے۔ میری ناقص رائے میں یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جاتا ہے، یا بات سنیں، اگر آج سارے علماء برطانیہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ نفی میں یعنی اگر امکان رؤیت نہیں ہے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو انشاءاللہ اتفاق بھی ہو جائے گا اور صحیح پر رؤیت پر ہوگی۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے۔ مولانا تقی عثمانی بھی فرماتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں لیکن سعودی عربیہ میں چونکہ موقف وہ ہے کہ حساب کا نفی میں بھی اعتبار نہیں، وہ فرماتے ہیں سعودی عربیہ میں یہاں تک کہ تشدد ہے کہ اگر امکان رؤیت نہ ہو بلکہ آسمان پر چاند آیا بھی نہ ہو، ابھی تک چاند نیمون بنا بھی نہ ہو، پہلے کیلنڈر کے اعتبار سے ایسا ہوتا تھا، اتنے موٹے کیلنڈر اس کا ہے کہ حساب کا نیمون ہوا بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ لیکن سعودی عربیہ میں چاند چونکہ موقف ہوا ہے کہ حساب کا نفی میں بھی اعتبار نہیں، یعنی حساب کا کوئی اعتبار نہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ رؤیت نہیں ہے اس کے باوجود بھی کوئی گواہی آ جاتی تو کر لیتے ہیں وہ۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہاں بکثرت یہ صورتحال ہوتی ہے کہ چاند ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا اور شہادتیں آ گئی، چاند ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، رؤیت کی بات تو چھوڑ دیں، اور گواہی آ گئی اور گواہی کو قبول کر لیا اور گواہی کا اعلان بھی ہو گیا اور پوری دنیا میں انتشار ہو گیا۔ پوری دنیا میں چاند ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا اور شہادتیں آ گئی، رمضان شروع ہو گیا اور عید ہو گئی، اور سعودی عرب کے مقابلے میں دوسرے ممالک میں 2 دن کا فرق ہوتا ہے، 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہم یہ موقف صحیح نہیں سمجھتے اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے، ورنہ سیدھی بات یہ تھی کہ سعودی عرب کے فیصلے پر ہم خود بھی پاکستان میں عمل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سعودی عرب کا عمل اگر صحیح ہو جائے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، سعودی عرب اگر رؤیت پر گواہی بنا لے تو پوری دنیا میں ایک ہو جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ ہم خود بھی پاکستان میں اس پر عمل کرتے۔
لیکن سعودی عربیہ چونکہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے کر لیتا ہے اس لیے عمل نہیں کر سکتے. مولانا تقی صاحب عثمانی ابھی یہاں آئے، پاکستان سے آئے تھے، تو ایک جملہ کہا گیا کہ بھئی اتحاد کے لیے تم کچھ کر لو تو بہتر ہے. اب کیا کر لو وہ تو بات کی چیز ہے، اتفاق کے لیے کر لو. لیکن خود مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ ہاں اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے. پاکستان میں رہ کر کے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی سعودی کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے، تو یہاں سعودی برطانیہ میں آ کر کے ان کے موقف کیسے صحیح ہو جائے گا؟ یہ انعام الباری کا ہے یا ان کے کتاب کا ہے. چونکہ ہم یہ موقف صحیح نہیں سمجھتے اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے، ورنہ سیدھی بات یہ تھی کہ سعودی عرب کے فیصلے پر ہم خود بھی پاکستان میں عمل کرتے. سعودی عرب آج بھی اگر صحیح کر لے تو ہم پاکستان میں بھی صحیح ہو جائے گا، انڈیا میں صحیح ہو جائے گا، برطانیہ میں بھی صحیح ہو جائے گا، امریکہ میں بھی صحیح ہو جائے گا. ایک بات بتاؤں، سعودی عربیہ ابھی پچھلے سالوں میں انہوں نے ایک دن مؤخر کر کے کیا تو پورا برطانیہ میں ایک عید ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ رمضان ایک ہو، ابھی رمضان کی بات ہے کہ اپنے کیلنڈر سے ایک دن مؤخر کیا تو پورا رمضان، پورا برطانیہ بلکہ امریکہ تک ایک ہی رمضان سب کا شروع ہوا. وہاں کے علماء کو گالیاں دیں، یہ بالکل نہ کیجیے گا خدا کے واسطے. وہاں کے علماء تو اس مسئلے میں شریک ہی نہیں ہے. صرف عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو شریک کیا تھا، لیکن بیچارے وہ نابینا تھے، ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ حضرت 10 ڈگری کا چاند ہوتا ہے. انہوں نے 1 ڈگری کا چاند سمجھا اور 1 ڈگری کا چاند سمجھ کر کے وہ فتویٰ دیتے رہے. لیکن وہ چونکہ نابینا آدمی تھے، وہ ان کے گھر پر بھی گیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اسی کیلنڈر کے ساتھ گیا تھا میں، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کی تائید کی. تو ایک عالم وہ بھی نابینا تھے، ان کو اس نے شریک کیا تھا، اور ان کی وجہ سے وہ سارا ہوا. وہاں کے علماء اس میں شریک نہیں ہیں، اس لیے وہاں کے علماء چونکہ ہمارے بھی مقدس جگہ کے علماء ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے اس لیے ان کی غلطی نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ یہ بات ہماری اقرا کی بات پہنچ جائے ان کے بادشاہ کے کان تک، اور بادشاہ کے کان تک پہنچ کر کے وہ رویت پر لے آئیں. بس اتنا کام کریں. 50 سال کا اگر کیلنڈر اس نے بنایا ہے اگلے 1450 تک کا، تو رویت پر اگر بنا دیتے ہیں تو بالکل کچھ ہو جائے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کیا. آخر ابھی ہم مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد انشاءاللہ پھر واپس ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.